اور میں اکثر وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے دوران جب کافر کے ساتھ دو بدو مقابلہ ہوا اور وہ کافر جو تھوڑی دیر پہلے انہیں قتل کرنے پر آمادہ تھا، جب ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھا، اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا، لیکن انہیں بعد میں اس بات کا غم تھا کہ یہ مجھ سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد خود ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے عرض کی کہ اس طریقے سے جنگ کے دوران ایسا معاملہ ہوا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا، اور میں بھی ان کی اسیسمنٹ درست ہی ہو، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت جلال میں آئے، آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے؟ اور حضرت اسامہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس جملے کو رپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا، کم از کم میرے نامہ اعمال سے یہ گناہ دھل جاتا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک میں مدنی پھول عرض کروں کہ اگر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا دل چیر کر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ اپنے بابے، دب دیتے نے۔ میں ہونا تو چاہیے تھا کہ اسامہ ابن زید کہتے یا رسول اللہ، آپ کا جو ادنا صحابی ہے نا واشی، جو اینڈ پہ مسلمان ہوا ہے معافیاں مانگ کے، اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھتی ہے، اس کو کوئی غوث، کتب، ابدال، بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، اور میں تو اسامہ ہوں، آپ کے لاڈلے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، جو واحد صحابی جس کا نام قرآن میں آیا، اس کا بیٹا، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، دونوں پوتوں کے مانے تھے۔ تو اگر آپ کے یہ بعد میں آنے والے چیتے، غوث، کتب، ابدال، وہ لوگوں کا دلوں کا حال جانیں گے اور پوری کائنات کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح ہتھیلی پر، جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا، اس کے باوجود میں نے جان بوجھ کے مارا ہے، اور اگر یہ ہو جاتا تو حضرت اسامہ سے پھر قصاص لیا جاتا، لیکن اس زمانے میں یہ عقیدے ہوتے ہی نہیں تھے، یہ سب بعد کے لوگوں نے ڈھکوسلے بنائے۔ بل اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایک ایسے شخص کو بھی دے دیا جو تلوار کی نوک کے نیچے آ کر آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے، کہ آپ اسے نہیں مار سکتے، اور آپ کے علماء کے سامنے آپ قسمیں اٹھا کر کہیں کہ میں نے گستاخی نہیں کی، اور بالفرض اگر تمہارے زوم میں کی بھی ہے میں معافی مانگتا ہوں، یہ آپ کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میں عرصہ دراز سے چیخ رہا ہوں کہ یہ جو 295C ہے پاکستان کے آئین کے اندر، اس کے اندر ایک شک شامل ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص جس کے اوپر الزام لگے توہین مذہب کا، اور وہ شخص آ کر پبلکلی معافی مانگ لے، بشرطے کہ جوڈیشری میں یہ ثابت ہو، تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن وہ بھی قانوناً توبہ قبول ہوگی، عوام الناس اور علماء سو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو اول تو اس شک کے اوپر راضی نہیں ہوں گے، اگر ہو بھی گئے تو وہ بس اوپر اوپر سے ہی راضی ہوں گے، اندر اپنا کام ڈال دیں گے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے جب پنجاب کے گورنر کو اسیسینیٹ کیا گیا، تو وہ جس شخص نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی، اس کے پیر صاحب جو ہیں باپا جانی،
وہ کہنے لگے کہ قانون ہاتھ میں تو نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے لے لیا ہے تو الٹیمیٹلی تو گستاخ نے قتل ہی ہونا تھا، تو اب اس کے بدلے میں اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے کان پکڑا ہے، اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت صاحب نے بھی اس کی مذمت کر دی تھی، کھیت ہے مٹی مذمت کی تھی ہے۔ حضرت صاحب کی مذمت تو اس دن مانیں گے جب چشتی رسول اللہ ہائے 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 ہاں کی مذمت آئے گی، جس طرح کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی مذمت یہ پچھلے 100 سال سے کر رہے ہیں، پھر مانیں گے۔ یہ مذمتیں نہیں ہم مانتے، اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ، دوسروں کو لعنت اللہ علیہ۔ یہ مذمتیں ہمیں پتہ ہے کہ کس اسٹیشن سے آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ کیا کیا آپ چلاکیاں امت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بہرحال قرآن حکیم میں قتل کے بدلے قتل کو اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کیا سورۃ البقرہ میں کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے نا تو اس کے بدلے میں معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ جائز ہے، اس کا آپشن رکھا گیا ہے ورثاء کے لیے سورۃ النساء کے اندر، لیکن پھر بھی سورۃ البقرہ میں آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرنے میں زندگی چھپی ہوئی ہے، اے عقل مندو، یعنی پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تاکہ تم ڈر سکو۔ تو قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہونا چاہیے۔ سورۃ المائدہ میں آیا جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا سوائے 2 ایکسیپشنز کے، یا تو وہ فساد فی الارض ہو یا قتل کے بدلے قتل، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لیا۔ پھر یہاں تک آیا ہے کہ قتل تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اس سے کم لیول کی بھی جو کسی کو نقصان پہنچانا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس طریقے سے کیا جائے۔ لہٰذا یہ جو کچھ ہوا ابھی میاں چنو کے اندر یا اس سے پہلے سیالکوٹ کے اندر، وہ تو چلے کوئی کہہ دے گا وہ کافر تھا، تو کافر کے بارے میں تو حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان حکومت میں ٹیکس پے کر کے معاہدے کی شکل میں رہ رہا ہو اسے ذمہ کہا جاتا ہے، اسے کوئی ناحق قتل کر دے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے نا، اس میں سے جب 40 سال باقی رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، تو اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جو ایک کافر کو بھی ناحق قتل کر دے جو ٹیکس پیئر تھا مسلم سٹیٹ کے اندر۔ تو مسلمان کا قتل تو چھوڑ دیں، وہ تو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ 2 گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنے، ایک شرک کے بارے میں تو قرآن میں بھی آ گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورۃ النساء میں 2 دفعہ، اور دوسرا فرمایا قتل ناحق کسی مؤمن کا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اس کی سند میں اختلاف ہے لیکن وہ اپنی اصل میں درست ہے، کیونکہ اس سے سپورٹیو صحیح بخاری میں حضرت عمر کا ایک فتویٰ موجود ہے۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ناحق، تو انہوں نے فرمایا اگر یہ پورے علاقے کے لوگ بھی اس قتل میں شریک ہوئے نا تو میں سب کو قتل کروا دوں گا۔ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر صرف ایک مومن کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ ساری مخلوقات ہیں، سب کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ جی ترمذی میں اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک مومن کی حرمت ہے۔ ابو داؤد میں ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول جسے ناحق قتل کیا گیا وہ قیامت کے دن اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ خود اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے انصاف دلا۔ یہ آپ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ تو یہ جو کچھ اب کیا ہے اس کے اوپر سے تو شریعت کا قلم ویسے ہی اٹھا ہوا تھا، پاگل شخص تھا۔ اگر یہ درست بھی ہوتا تب بھی یہ جوڈیشری کا کام تھا،
کسی بندے کا کام نہیں کہ وہ خود قاضی بنے، گواہ بھی خود ہی بنے اور جلاد بھی خود بن کے اور ایگزیکیوشن کر دے، اور وہ جاہل عوام، جس عوام کے سامنے اگر آپ قرآن کی آیات یا احادیث پڑھ دیں وہ اسے بھی گستاخی سمجھتے ہیں جی، وہ فیصلہ کریں گے کہ کون گستاخ ہے یا نہیں۔